ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والوں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو مردہ نہ کہنا. وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے، تمہاری عقل سے، تمہارے شعور سے بہت بلند ہے. ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا. تو اللہ نے ایک آیت اور اتاری
فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا۔ اس دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، زبان پر لانا تو درکنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا، دل میں کبھی خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے اور نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہیے۔ جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھو نا، یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ اللہ والے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے یہ کہتے ہیں جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر جان دی ہے تو کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو اسی کی امانت تھی، اسی کی دی ہوئی جان تھی جو ہم نے اس کی راہ میں اس کے نام پر قربان کر دی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ سرکار نے ان کی شہادت کی خبر دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو عراق کی زمین جس کا نام ہوگا کربلا شہید کر دیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب جنگ صفین سے واپس آئے کوفے تو آپ کا گزر زمین کربلا پر سے ہوا۔ جب آپ کربلا کی زمین پر پہنچے تو ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور غور سے اس زمین کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے کوئی دیکھی ہوئی چیز کو دوبارہ دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک دم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ،
اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ آپ کے جو رفقا تھے ان میں سے ایک رفیق نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ایک دم آپ رونے لگ گئے ہیں، اور یہ ابو عبداللہ کون ہیں جن کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ابو عبداللہ کو نیت ہے میرے بیٹے حسین، ایک دن آئے گا کہ میرا بیٹا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی میدان میں آئے گا، اس پر پانی بند کر دیا جائے گا، دشمن اس کو گھیر لیں گے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے، اور وہ ایسے مظلومانہ طور پر قتل ہوں گے کہ ان کے قتل ہونے پر آسمان بھی روئے گا اور زمین بھی روئے گی۔ تبکی علیہ السماء والارض، ان پر آسمان بھی روئے گا اور زمین بھی روئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا جتنے لوگ اس دن ان کے ساتھ شہید ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سارے اہل بیت یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حسین شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ تو اب آپ حضرات کی خیال کریں گے کہ جب سب جانتے تھے تو کسی نے دعا کیوں نہ کر دی؟ کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی۔ الدعاء یرد القضاء، نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت علی دعا کر دیتے، حضرت فاطمہ دعا کر دیتی، خود امام حسن حسین دعا کر دیتے، مگر کسی نے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یا اللہ امتحان نہ ہو۔ تو امتحان سے کون جی چراتا ہے؟ امتحان سے وہ جی چراتا ہے جس نے سبق یاد نہ کیا ہو، جس نے محنت نہ کی ہو، اور جس کو کامیاب ہونے کی امید نہ ہو۔ جس نے محنت کی ہو، سبق یاد کیا ہو اور کامیاب ہونے کی پوری توقع نہیں بلکہ یقین ہو، وہ امتحان سے جی نہیں چراتا بلکہ بڑی بےتابی کے ساتھ امتحان کے دنوں کا انتظار کیا کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے امتحان ملتوی ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو کربلا میں جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہونا، اس لیے کسی نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ وہ امتحان نہ ہو، بلکہ یہ دعا کی کہ یا اللہ جب وہ امتحان کا وقت آئے تو ان کو صبر عطا فرمانا اور ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی، تو امام حسین کا شہید ہونا یہ ایک یقینی امر تھا۔ اگر امام حسین شہید نہ ہوتے تو نبی کریم کی خبر غلط ہو جائے، اور نبی کریم کی خبر کبھی غلط ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے امام کی شہادت یقینی تھی، اور جو چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یہ یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کو حضرت امام حسین کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میں مختصر عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے خون پر۔
امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل میں اور خون میں حضرت علی کا ہاتھ ہے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرا اس میں بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت علی کا خون عثمان میں، قتل عثمان میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ یہ سمجھنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عثمان کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا گیا تھا، 2 مہینے تک ان کے مکان کا محاصرہ رہا تھا، ان کا پانی بند کیا گیا، اور پھر بلوائیوں نے شہید کیا تو 3 روز تک ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ پھر گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت عثمان کا جنازہ نکالا تو ان بلوائیوں نے پتھر مارے اور مسلمانوں کے قبرستان میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیا، باہر دفن کیا۔ اب جو آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی قبر انور جنت البقیع کے اندر ہے، تو یہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ آخری کنارے پر ہے، یہ حصہ پہلے جنت البقیع کے اندر نہیں تھا، بعد میں اس کو جنت البقیع میں داخل کیا گیا۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس مسئلے پر۔ پھر حضرت علی کو ایک خارجی نے شہید کر دیا تو حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان بھی لشکر کشی ہوئی، ادھر سے امام حسن بہت بڑا لشکر لے کر گئے، ادھر سے امیر معاویہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ پہلے مسلمانوں میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، بہت سے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، اور ان کے قتل ہونے سے بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ لڑائی نہ ہو اور کسی طرح صلح ہو جائے۔ یہ حضرت امام حسن کی بہت بڑی قربانی تھی، اور اس کی خبر بھی نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین ابھی بچے تھے، حضور نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور حضور خطبہ دے رہے تھے، تو اس اثنا میں حضور نے فرمایا، اس موقع پر اس اسلامی سرکار نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بہت بڑے لشکروں میں صلح کرائے۔ مسلمانوں کے وہ بہت بڑے لشکر جو آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو لکھا کہ میں تیرے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، میں حکومت اور سلطنت چھوڑ دیتا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں حکومت کو چھوڑ دوں، تخت و تاج کو ٹھکرا دوں، اور نانے کی امت کو قتل و غارت سے بچا۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ یہ قربانی دینی کوئی آسان نہیں ہے، لوگ اقتدار نہیں چھوڑتے، مگر امام حسن نے حکومت چھوڑ دی، اقتدار چھوڑ دیا، تخت و تاج چھوڑ دیا، مگر مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا دیا۔ تو امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی وہ صلح چند شرطوں پر ہوئی۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی
کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلیفہ امام حسن بنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات پیش نظر رکھنا، امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی، ایک شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلیفہ امام حسن ہو۔ بہرصورت حضرت امام حسن نے حکومت چھوڑ دی۔ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا کہ ہم تو آپ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے اور آپ نے دشمن کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی تم جذبات سے مغلوب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو، جب ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ ذرا سوچو کہ اگر میں لڑنے کا حکم دے دیتا اور ادھر سے امیر معاویہ بھی لڑنے کا حکم دے دیتے اور یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے تو یہ لڑائی کو 2-4 گھنٹے جاری نہیں رہنی، پتہ نہیں کتنے دن اور کتنے ہفتے لگ جائیں، اور پھر نامعلوم کتنے آدمی قتل ہو جائے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں فریقین کے آدمی قتل ہو جاتے تو ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جاتی، ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے، ہزاروں مسلمان کم ہو جاتے، کافروں کو ہنسنے اور خوش ہونے کا موقع ملتا کہ اچھا ہے مسلمان آپس میں لڑ مر رہے ہیں اور ان کی تعداد اور قوت کم ہو رہی، تو کیا میں یہ سب کچھ اس لیے کروا دیتا کہ مجھے اس دنیا کے تخت و تاج کی ضرورت ہے؟ کہ دنیا کا تخت و تاج میری نظر میں کیا ہے؟ ہمارے نانا جان نے تو ہمیں جنت کے تختوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ حکومت چھوڑ دوں اور مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچا دوں، عورتوں کو بیوہ ہونے سے اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دوں۔ تو حضرت امام حسن نے حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، مگر طے یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حکومت امام حسن کو ملے۔ اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور موت سب کے لیے ہے، تو جب میرا باپ مر جائے گا تو حکومت چلی جائے گی امام حسن کے پاس، تو پھر امام حسن کے بعد ان کی اولاد ہے، تو میرے لیے کوئی جانت نہیں رہے۔ اس نے اپنے یار دوستوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ یار دوستوں نے کہا کہ اگر حکومت لینی ہے تو پھر جائز ناجائز مت دے، جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کر۔ کہنے لگا کیا کروں؟ یار دوستوں نے مشورہ دیا کہ کسی طرح امام حسن کو قتل کروا دے، ان کو مروا دے، جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو شرط بھی نہیں رہے گی، تیرے باپ کی شرط تو ان کے ساتھ ہے نا، تو جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو شرط خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس ظالم نے حضرت امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ حضرت امام حسن زہر سے شہید ہو گئے۔ اب اس کے واسطے میدان صاف تھا، یہ ولی عہد بن گیا۔ اب یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین میری مخالفت کریں، کیونکہ میرے باپ کی شرط تھی امام حسن کے ساتھ، تو اگر امام حسن نہیں رہے تو امام حسین ان کے بھائی ہیں۔ جس طرح وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، یہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میں آزادی کے ساتھ من مانے طریقے سے حکومت نہیں کرتا۔ تو یزید اپنی راہ میں امام حسین کی ذات کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا، چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی آپ سے بیعت طلب کی کہ میری بیعت کرو، میری اطاعت قبول کرو۔ حضرت امام نے انکار کر دیا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں، کیونکہ حضرت امام ذاتی طور پر اس کو جانتے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے اور یہ شرابی ہے، یہ سنتوں کو مٹا رہا ہے،
میرے نانے نے جو دین کا نقشہ قائم کیا تھا، جسے خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، یہ اس نقشے کو مٹا رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ دیکھو، اگر بیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی، اہل و عیال بھی بچ جاتے، بہت سا پیسہ بھی مل جاتا، مگر دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ نقشہ جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، جسے خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، وہ نقشہ قائم نہ رہتا تو امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے اور نیزوں سے گھائل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام میدان میں آ گئے اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر دیا کہ یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، اور اسلام میں فاسق اور ظالم مسلمانوں کا امام اور امیر نہیں بن سکتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھی، انہوں نے آغوش رسول میں تربیت پائی تھی، انہوں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہوا تھا، انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا تھا، تو وہ یزید جیسے ظالم اور فاسق کے سامنے کیسے تھے، اس کو اپنا امام اور امیر کیسے تسلیم کر لیتے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ میرا یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر یزید جیسے ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا، میرے یہ بازو کٹ سکتے ہیں مگر یزید کی طرف بیعت کے واسطے نہیں جھک سکتے، نہیں بڑھ سکتے۔ امام نے وہی کچھ کیا جو امام کی شان سے شان باہر صورت جب انکار کر دیا تو یزید نے مظالم کرنے شروع کر دی۔ حضرت امام کوفے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی تھے، دو آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ تھے، دو بہنیں تھیں، ایک بیٹی تھی، تین بیٹے تھے، چار بھتیجے تھے، 5 بھائی تھے اور 3 حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے جن کو آپ نے پہلے کوفے بھیجا تھا اور کوفیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ 2 بھانجے تھے، حضرت سیدہ زینب کے بیٹے، اور 50 کے قریب 2 صحابہ تھے۔ یہ قافلہ 82 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت امام کوفے جا رہے تھے کوفیوں کی دعوت پر۔ یہاں ایک بات آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو لڑنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ امام علی مقام کا اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں اور دودھ پیتے بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لڑنے کے واسطے قطعاً نہیں نکلے۔ کوفے میں کیونکہ حضرت علی کے محب رہتے تھے، حضرت علی نے کوفے میں خلافت کا زمانہ گزارا تھا، تو گویا کوفہ حضرت علی کے محبوں کا مرکز تھا۔ انہوں نے دعوت دی تھی، بلایا تھا تو آپ جا رہے تھے، تو یزید نے ناکہ بندی کر دی، تمام راستوں پر فوج اور پولیس بھیج دی کہ حسین کو کسی طرح فرار ہونے اور بھاگنے اور نکل جانے کا موقع نہ دو، اور کربلا کی سرزمین پر آپ کو گھیر لیا گیا۔ یہ
ایک دن آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے جو کوفے میں راستے آتی ہے، کوفے کے راستے میں آتی ہے، اس دن محرم کی 2 تاریخ تھی۔ جب آپ کو لشکروں نے گھیر لیا تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جس زمین پر ہمیں گھیر لیا گیا ہے اور ہمیں کسی طرف جانے نہیں دیا جا رہا اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کریں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس زمین کا نام ہے کربلا۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا، فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سواریوں سے نیچے اترو اور یہاں اپنے خیمے اور تمبو لگا دو۔ جب وہ خیمہ لگانے کے لیے زمین پر لکڑی گاڑتے تھے تو وہاں سے خون نکل آتا۔ آپ کی بہن سیدہ زینب نے کہا کہ بھائی یہ تو خونی زمین ہے، اس خون کو دیکھ کر میرا دل گھبراتا ہے، یہاں اپنے خیمے نہ لگاؤ، کسی اور جگہ چلو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہیں ہم نے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے جو کچھ فرمایا شاعر نے اس کی ترجمانی کی۔ شاعر کہتا ہے کہ امام نے فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام کسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس درد انگیز کلام پر آپ کے بیٹے حضرت امام علی اکبر نے عرض کیا ابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے دادا جان علی مرتضیٰ نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ہماری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے، تو یہ ہماری شہادت گاہ ہے جہاں ہم شہید ہوں گے۔ تو علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا بیٹا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا، پھر جو بھی ہوتا ہے ہونے دو، جب ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں، چاہے ہزاروں جانیں چلی جائیں، حق پر جان کا دے دینا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور چوم کر دعا دی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا دے، تیرا جذبہ کتنا پاکیزہ اور کتنا بلند ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر آ رہے تھے۔ عمر بن صاف، شمر بن جوشن اور سنان بن انس نخعی، حر بن یزید ریاحی، اور یہ بڑے بڑے جرنیل جو تھے یہ
22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ امام کے ساتھ سب کے سب 82 نفوس تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی۔ لڑنے والے اگر تھے چھوٹے بڑے تو وہ کل 72 تھے، اور مقابلے پر آنے والے 22,000۔ امام نے ان کے سامنے تقریر فرمائی کہ میرے حسب نسب کو دیکھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرا اگر خون بہاؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو؟ چنانچہ شاعر کہتا ہے، آپ نے فرمایا بعد حد حمد خدا ذوالجلال اور نعت مصطفیٰ وعدہ کمال، یوں کہا فرزند ہوں بنت رسول، نام میری ماں کا ہے زہرا بتول، نام میرا ہے محمد مصطفیٰ، باپ میرا ہے علی مرتضیٰ، اور مدینہ شہر ہے میرا وطن، نام میرے پیارے بھائی کا حسن، نام میرا ہے حسین ابن علی، وہ علی اللہ کا ہے جو ولی، میں نشانی ہوں جناب مصطفیٰ، جس کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو سدا۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نواب تھا، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی افضل ترین بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، میں اس کا دستے جگر ہوں۔ بدبختو، میرے نامے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے، ہمارے گھر سے تمہیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ہدایت ملی، اور آج تم میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لیتے ہو، یا میں نے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے جس کا تمہیں دکھ ہے اور جس کا تم بدلہ مجھ سے لینے آئے ہو؟ دیکھو، میرا معاملہ یزید کے ساتھ، میں یزید کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ تو تم ایسا کرو کہ تم 3 شرطوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ میرے خون کا وبال تمہاری گردن پر نہ آئے۔ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں مکے، واپس نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے میں زندگی کے دن گزار لوں۔ اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو ایسا کرو کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ تم تو میرے خون کے وبال سے بچ جاؤ گے، اگر تم میرا خون کرو گے تو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کرنا، ایک مسلمان کا بلا وجہ خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے۔
اور جہنمی بننے کے مترادف ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا، اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں، میں تمہارے رسول کی نشانی ہوں، کیا تم رسول اللہ کی نشانی کو مٹاؤ گے؟ بہت سمجھایا۔ عمر بن سعد جو یزیدی لشکروں کا سالار تھا، اس نے خیال کیا کہ حسین نے جو یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے۔ اس نے گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں بھیجی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان شرطوں میں سے کوئی شرط مان لینی چاہیے، لیکن ابن زیاد بڑا بدبخت تھا، بڑا ظالم تھا، اس کے مقدر میں بدبختی اور جہنم کا ایندھن بننا لکھا جا چکا تھا۔ اس نے عمر بن صاحب کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں بھیجو، بس میرا ایک حکم ہے کہ یا تو اس سے لڑو اور اس کو قتل کرو اور اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور اگر تم نہیں لڑتے ہو تو میں نے جو تمہیں ساری فوج کا امیر بنایا ہے اور اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور اگر تم نہیں لڑتے ہو تو میں نے جو تمہیں ساری فوج کا امیر بنایا ہے، کمانڈر بنایا، اپنا عہدہ سمر کے سپرد کر دو اور تم ہٹ جاؤ۔ یہ موقع تھا کہ یہ بدبخت ہٹ جاتا، اپنے اس عہدے کو لات مار دیتا اور فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لیتا، مگر اللہ یہ دنیا کی حوث، یہ دنیا کا اقتدار اور یہ دنیا کا لالچ بہت بری تھی۔ اس بدبخت نے یہ عہدہ چھوڑنا قبول نہ کیا اور فرزند رسول کا قتل کرنا اور خون کرنا قبول کر لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، ان کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے پانی بھی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ بدبخت اس قدر بدبختی کا مظاہرہ کریں گے اور پانی بھی بند کریں گے، ورنہ وہ پانی بھر کر رکھ لیتے۔ ان کو تو خیال تھا کہ قریب ہی 2-3 میل کے فاصلے پر یہ نہر فرات ہے، ہم جب جائیں گے اور مشکلیں بھر کے لے آئیں گے، مگر انہوں نے پانی بند کر دیا۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرند و پرند پیئے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ توبہ توبہ۔ امام علی مقام نے بھی ان سے فرمایا کہ کر دیا تم نے ہمارا پانی بند، دیکھو بچوں کو اگر ہو درد مند، پانی پیوے سور کتے اور جوہار، پیاس سے تڑپے رسول اللہ کی آل۔ آپ نے بھی اور آپ کے رفقا نے بھی سمجھایا کہ پانی تو بند نہ کرو، اور جس نہر کا پانی کتے بلے کافر مشرک پی رہے ہیں، اس نہر کا پانی تم نے آل رسول پر بند کر دیا ہے، اس حسین پر بند کر دیا ہے جس کا نانا مالک کوثر اور باپ ساقی کوثر ہے۔
سمجھانے پر کہنے سننے پر بھی وہ بدبخت باز نہ آئے. بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ, لڑو یا پھر یزید کی بیعت کرو. آپ نے فرمایا یزید کی بیعت تو میں ہرگز نہیں کروں گا. رہا لڑنے کا معاملہ تو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا, تم سے جو ہو سکتا ہے وہ تم کر لو. محرم کی 9 تاریخ آ گئی, یزیدی لشکر میں اعلان جنگ ہو گیا. آپ نے 2-4 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے. رفقا گئے, ان سے جا کر کہا تو انہوں نے مہلت دی. محرم کی 10ویں شب تھی, جمعے کی رات تھی. نبی کے نواسے نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے سارے رفیقوں اور ساتھیوں کو بلایا. بلا کر فرمایا میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکتا ہے تم چلے جاؤ, اپنی جانوں کو بچا لو. رات کے اس اندھیرے میں تمہارے لیے جانا آسان ہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میری جان کے دشمن ہیں. میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی, مجھے مار کر ان کو تسکین ہو جائے گی. تم جا سکتے ہو, میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں. آپ نے اجازت دی, مگر آپ کے رفقا میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. سب نے کہا اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. رسول اللہ فرمائیں گے تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا, اپنی جانوں کو میرے بیٹے کی جان سے عزیز سمجھا اور دشمن کے حوالے کر کے چلے گئے. تو حضرت جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم پروانوں کی طرح آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے, اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں. آپ نے ان کو دعائیں دی اور فرمایا جاؤ پھر 2 گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر دو, شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے نہ مل جائے. رفقا آ گئے اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر عبادت کرنے لگے. حضرت امام بھی اپنے خیمے میں قرآن پڑھنے لگے. قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو اونگ آ گئی, ذرا اونگ آئی تو دیکھے اور خواب میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. امام فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میرے ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین اب تم میرے پاس آنے ہی والے ہو. پھر حضور نے دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. امام پاک بیدار ہوئے, سارے عزیزوں کو اپنا یہ خواب سنایا. محرم کی 10ویں تاریخ کی صبح غم و الم کا پیغام لے کر قیامت صغریٰ بن کر آئی. جس وقت صبح ہوئی تو امام علی مقام نے نماز پڑھائی. یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی جو انہوں نے کربلا کی زمین پر پڑھی تھی. سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے, رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے, عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے, اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. امام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد دعا کر رہے تھے, وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے.
مرتبہ امام علی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہیں، خدا کی قسم میرا خون کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، رسول اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے پہچانو میں کون ہوں، کیوں میرے خون کے ترتے ہو رہے ہو؟ بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ مل کر یزید جیسے فاسق و فاجر کا مقابلہ کرو۔ تم اس کی حمایت کر رہے ہو اور میرے خون کے ترتے ہو رہے ہو۔ یہ حجت قائم ہو رہی تھی کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یاد رکھو جب بدبختی کسی کا مقدر بن چکی ہوتی ہے تو پھر وعظ اور نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ ان کے دلوں پر موریں لگ چکی تھیں، کان بند ہو چکے تھے، آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ یزیدیوں نے حملہ کیا، پہل کی، تیروں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ امام کے رفقا نے عرض کیا حضرت ہم جہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں آپ اجازت دیجیے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے، خداداد قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں۔ امام نے اجازت دے دی۔ کربلا کی زمین پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا۔ دو صحابہ نے جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ہے۔ 50 دوست یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ انہوں نے جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ہے۔ ان جان نثاروں میں 50 دوستوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت زہیر بن خیم، یہ نبی کریم کے صحابی ہیں، بوڑھے، لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کر گرے تو ایک اور امام کے رفیق جن کا نام تھا نافع بن ہلال، وہ دوڑ کر گئے اور کہا زہیر تمہارا آخری وقت ہے، کوئی وصیت کرو، اپنی کسی خواہش کا اظہار کرو، ہو سکا تو میں اس کو پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا بس میری ایک وصیت ہے، خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، جنت کے حسین اور دلکش مناظر دیکھ رہا ہوں۔ میری وصیت صرف یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسموں میں جان باقی ہے کوئی تیر فرزند رسول تک نہ پہنچنے دینا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے جان نثاریاں کی اور اس طرح وہ جنت الفردوس میں پہنچے۔ 50 دوستوں کے بعد خاندان کے افراد کی باری آ گئی۔ چمن زہرا کے جنتی پھول جو باقی تھے اب وہ میدان میں آنے لگے۔ شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دین وفا کے پھول، حوریں جنا سے آئیں مر
سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پور ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے ہے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کو ملا نہ جائیں، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ اب چمن زہرا کے جنتی پھول میدان میں آنے لگے۔ چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کے بیٹے آئے، امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے، جن میں حضرت عباس علمدار بھی تھے، 3 چچا داد بھائی تھے، اور 4 چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، اور 5 آپ کے اپنے بھائی تھے، جن میں ایک حضرت عباس علمدار بھی تھے۔ وقت تھوڑا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ علی کے فرزندوں نے، ہاشمی خاندان کے جوانوں نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری شجاعت اور بہادری مشہور ہے، پورے عرب میں مسلم ہے، وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے۔ اللہ اکبر! ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے سوچو کہ آپ کے دونوں بھانجے حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے، وہ بھی ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے۔ چاروں بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، وہ بھی دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، خدا کا قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم، 19 سال کی عمر تھی، اور امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ امام علی مقام نے نہ اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے اونچا کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول! میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام دوڑ دوڑ کے جاتے اور ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر لاتے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو، ایسے حالات میں بڑے بڑے جوان مرد کی ہمت آ دیتی۔ کون آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے؟ کون لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لائے؟ چلو کر لو بیعت، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، مگر قربان جائے فاطمہ زہرا کے لال کے عزم و استقرار کے اتنا بڑا مقصد پیش نظر تھا کہ اس مقصد کو نہیں چھوڑا۔ ایک ایک کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے۔ ارے انہی کے صبر و استقرار کی وجہ سے آج تک دین زندہ ہے۔ اگر وہ اس وقت جھک جاتے اور فاسق کی بیعت کر دیتے تو دین اسلام کا نقشہ ختم ہو جاتا، مٹ جاتا، اور یہ دین، یہ گلشن اسلام فضا کا شکار ہو جاتا۔ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دین کے لیے دی، اسلام کی بقا کے لیے دی، اسلام کی زندگی کے لیے دی، ورنہ یاد رکھو دنیا کی حکومت اور اقتدار کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا۔ کسی موقع پر بھی امام نے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ذرا دیکھو نا، 18 سال کا جوان بیٹا، میرے تمہارے بیٹے بھی ہیں، مگر وہ بیٹا جو تھا اس بیٹے کی قدموں کی خاک پر میرے تمہارے بیٹے قربان ہو گئے۔
وہ چمن زہرا کا جنتی پھول تھا، وہ رسول اللہ کا خون تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کا لگتے جگر تھا، حضرت امام حسین کا حقیقی بیٹا، 18 سال کی عمر ہے، چمن زہرا کا جنتی پھول ہے، وہ بھی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کر لیتے۔ امام ٹوٹی ہوئی کمر سے اس جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ جدیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے دیکھا کہ حسین جب اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے تو علی اکبر کی ٹانگیں زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، اور آپ اس کو لے کے جا رہے تھے کربلا کی زمین پر، جہاں دوسری لاشیں قطاروں میں پڑی تھی، وہاں جا کر رکھ دیا اور کہا بیٹا نانا جان کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، جس وعدے کو پورا کرنا ہے، ورنہ تمہارے جیسے لال کون ہاتھوں سے جانے دیتا، تمہارے جیسے فرزند کون کھوتا ہے، یہ تو نانے کے ساتھ جو وعدہ کر دیتا ہوں اس وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ میرے دوستوں ذرا تصور کرو، دل ہلا دینے والا منظر ہے، 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر دودھ پیتا بچہ ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور دشمنوں سے کہتے ہیں بدبختو میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی انتقام لینا ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کا منہ دیکھو، شدت پیاس سے اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اس کا رونا اور تڑپنا بیویوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ بدبختوں میرے ہاتھ میں پانی نہ دو کہ شاید تمہیں اندیشہ ہو کہ اس میں سے میں بھی پی لوں گا، اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دو۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، تم تو مسلمان کہلاتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بقا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت ماب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ آپ یہ فرما رہے، توبہ توبہ، ایک بدبخت شکی عدلی جس کا نام تھا حرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر اس بچے کے جسم میں آ کر پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر پھینکا، آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، وہ ہاتھ خون سے بھرا ہوا آپ نے اپنی داڑھی پر مان لیا اور فرمایا قیامت کے دن اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر اس معصوم کا خون لگا ہوگا۔ ننھی سی لاش کو ہاتھوں پر اٹھائے چلے آ رہے تھے، بیویوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا، کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا، لیکن ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے اس معصوم لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا، اور امام فرما رہے تھے لو بانو آپ علی اصغر نہیں کرتے گا، اب یہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، دشمنوں نے اس کی پیاس بجھا دی ہے، لیکن پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کے پیاس بجھائی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے اس معصوم بچے کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور
ماں یہ کہہ رہی تھی کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے، کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے، ہلکے اصغر میں تمہارا تیر ہونا چاہیے۔ بدبختو، کیا یہ انصاف ہے کہ پانی کی بوند کے بجائے تم نے میرے بچے کے حلق میں تیر مارا ہے؟ موت علی اصغر کی مجھ کو کھو گئی، گود میری یاد خالی ہو گئی، اور سکینہ دیکھ کر رونے لگی، آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگی۔ بیویاں روتی تھی ایک جانب کھڑی، ہائے یہ کیسی مصیبت آ پڑی۔ اب ایک امام کی دعوت باقی تھی، باقی سب روتا تھا۔ سارے عزیز ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے، خیموں کے اندر چند بیویاں۔ امام علی مقام ان بیویوں کے پاس گئے، ایک ایک کا نام لے کر سلام کہا، صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا تو ہم میں جا رہا ہوں، دیکھو میری بہن زینب، میری بہن ام کلثوم، تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، تم صابروں کی اولاد ہو، صبر کرنا، میرے بات بہن نہ کرنا، سینے پر ہاتھ نہ مارنا، منہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا، شور و شین نہ کرنا، نانا جان نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور صبر کا اجر بے حساب ہے، میں تمہارے رونے دھونے سے واپس نہیں آ جاؤں گا۔ امام علی مقام جب یہ فرما رہے تھے تو میرے دوستو ذرا تصور کرو کہ وہ وقت کیسا تھا۔ بیویاں باہر دیکھتی ہیں تو عزیزوں کی لاشیں پڑی، جن کو دفن کرنے والا کوئی نہیں، کفن پہنانے والا کوئی نہیں، بھرے ہوئے خیمے سوگوار ہو گئے، سامنے دیکھتی ہیں تو دشمن کا لشکر ہے اور چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، ایک سہارا باقی ہے، اب وہ بھی جا رہا ہے۔ ذرا سوچو اس وقت بیویوں کی کیا حالت ہو۔ میاں صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ تو ایسا حادثہ تھا کہ آج تک ایسا حادثہ نہیں ہوا، کسی نبی کی اولاد پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا جیسا کربلا میں سید الانبیاء کی اولاد پر ہوا۔ آخر امام علی مقام بیویوں کو صبر کی تلقین کر کے وصیتیں کرتے، خیمے سے باہر نکلے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے، اب آپ کی باری آئی تو کوئی خدا حافظ کہنے والا، سواری پر چڑھانے والا نہیں تھا۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، رکاب پکڑی، دوش رسول پر سواری کرنے والے کو، راکب دوش رسول کو سوار کیا، اور بھائی نے بہن کو سلام کیا، سب کو خدا حافظ کہا اور چلے۔ دشمنوں کے ساتھ لڑے، باوجود اس کے کہ 3 دن کے پیاسے، صدموں سے ٹوٹ آنکھوں کے سامنے بھرا ہوا گھر لٹ چکا، عزیزوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی،
جو جگر کو اور دل کو گھائل کر رہی تھی، مگر پھر بھی آپ کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ خود یزیدی لشکر کے سپاہی جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، سب نے نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لی تھی، اور پھر انہوں نے انتقام بھی لیا تھا، بدلہ بھی لیا تھا، ان کو کہتے تائبین۔ وہ چند آدمی جنہوں نے بعد میں توبہ کی، ان کا یہ بیان ہے کہ خدا کی قسم ہم نے کسی جنگ میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ باوجود اس کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، پھر بھی آپ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جدھر آپ کا گھوڑا جاتا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے، اور آپ کی تلوار جسموں سے آر پار ہوتی چلی جاتی، آپ نے مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دی۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن اکیلے کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے؟ آخر زخموں سے چور چور ہو گئے۔ جب زخموں سے چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے گرنے لگے تو زمین ہلنے لگی، عرش کانپنے لگا، آسمان کی فضائیں اور ہوائیں سوگوار ہو گئیں، اور سب مخلوق حیرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ یہ اولاد رسول کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے تھے مولا کریم دیکھ زمین پر کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا میرے حبیب کا نواسا میری راہ میں قربانی دے رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب آپ زمین پر آ گئے، شمرے لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا، آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے، برف کی بیماری تھی۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں، جب کھڑکتے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی مجھے قتل نہ کر، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے۔ سبق حاصل کرو۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جبکہ زخموں سے چور چور تھے، اس وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ کیا، نماز ادا کی۔ آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ تو نہ سکتے نہیں تھے، زخموں سے چور چور تھے، اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے۔ مولا کریم ساری عمر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتا رہا، اور پھر کربلا میں تیمم بھی کیے، اور اب تو خون سے وضو کیا ہے۔ میرے اس سجدے کو قبول فرما لے، اور اگر میرا یہ سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے نانے کی امت کو بخش دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول، ایسا سجدہ اس چشمے فلک نے شاید بھی دیکھا ہوگا۔ شاید کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ پچھلا لفظ ذروں پہ خونے مشکبو بہنے لگا، خاک پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا۔ امام سجدے میں تھے، ظالم نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ کس کے سر کو کاٹا، کس گردن پر تلواریں چلائیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم امام حسین کی گردن کو چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن میں راہ حق میں کٹنا ہے۔ نہیں،
میں کہتا ہوں اس لیے چونتے تھے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ بدبختوں نے بوسا گاہے رسول کو کاٹا، اس گردن کو کاٹا جس گردن پر مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے۔ گھوڑے نے دیکھا امام حسین کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی، خون بہ رہا تھا۔ گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون سے تر کیا اور خیموں کی طرف بھاگا۔ عمر بن سعد نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو۔ جو بھی پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا تھا گھوڑا اس پر حملہ کرتا تھا۔ گھوڑے نے 17 آدمیوں کو کچل دیا۔ یزیدیوں نے اتنے تیر برسائے کہ گھوڑے کے جسم میں جگہ جگہ تیر پیوست تھے۔ آخر وہ گھوڑا خیموں کے پاس پہنچ گیا اور جا کر چلانے لگا۔ سیدہ زینب جو حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، سینے سے لگائے بیٹھی تھی، کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو، میں باہر نکل کے دیکھوں تمہارے ابا آئے ہیں، ان کا گھوڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا کی جاری سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون سے تر بتر تھا، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے۔ سیدہ نے سر کو پکڑ لیا اور کہا واہ حسین واہ غریبا واہ مصیبتا۔ اس آواز سے عورتوں کی بھی ہچکیاں بڑھ گئیں، چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ سیدہ زینب میدان کی طرف دوڑی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائیں راہ تو مجھے اے دشمنان کی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جاری ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بدبختو ہٹو، مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو، یہ فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہے، میں فاطمہ کی جاری ہوں۔ بہن نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا، ایک بدبخت کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا اور خون مبارک کے قطرے گر رہے تھے۔ بہن نے یہ روح فرسا منظر کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پر گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ میرے دوستو جس وقت حضرت امام شہید ہوئے اسی وقت مدینہ طیبہ میں حضور کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یہی دن تھا، یہی وقت تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کا امامہ مبارک سر پر اکھڑا ہوا تھا، اس کے پیٹ ڈھیلے پڑے ہوئے، چہرے پر غبار پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی لمبا سفر کر کے آئے تو غبار پڑ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری، ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے، چہرے پر غم اور حزن کے آثار ہیں۔ دونوں نے اس حالت میں دیکھ کر عرض کیا قربان جائیں گے، غم کیسا، یہ صدمہ کیسا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون کیسا، قال شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا میں کربلا سے آیا ہوں، میں ابھی
ابھی ابھی حسین کی شہادت کا کربلا میں کیا تھا، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس بوتل میں خون ہے، یہ خون میرے بیٹے حسین کا ہے اور اس کے ساتھیوں کا ہے جو آج سارا دن میں جمع کرتا رہا۔ معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سے خون حسین کی قدر پوچھو جو قطرہ قطرہ جمع کر رہے تھے۔ جس وقت امام شہید ہوئے اس وقت ایک عجیب کیفیت ہوئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرخی میں بدل گئی اور 7 روز تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا۔ کپڑے، دیواریں جو خون کی بارش میں بھیگیں سرخ ہو گئی اور ان کی سرخی کبھی نہ رہی۔ زمین کا یہ حال تھا کہ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک زمین پر پڑا ہوا جہاں کہیں سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی۔ ظالموں نے امام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، خیمے جلا دیے، بیویوں کو لوٹ لیا اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ بدبختوں اور سنگ دلوں نے امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کے سموں سے امام کی لاش کو چور چور کر دیا۔ رسول اللہ نے یہ منظر کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، فاطمہ الزہرا نے کس طرح دل کو سنبھالا ہوگا۔ یاد رکھو اگرچہ امام علی مقام پر بڑی مصیبت آئی، اللہ کی راہ میں آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی، مگر اللہ نے بھی ایسا اجر دیا، ایسا نام کیا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آج کروڑوں افراد امام کے لیے قرآن خوانیاں کرنے والے ہیں، امام کے لیے بنیت ایصال ثواب روزے رکھنے والے ہیں، نظر و نیاز کرنے والے، امام کے نام پر مجلسیں کر رہے ہیں، ذکر خیر سنو اور سنا رہے ہیں، دنیا خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، آنسوؤں کے ہدیے اور نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنا مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور یزید کے لیے کوئی قرآن خوانی کرنے والا نہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں۔ تو حقیقت میں فتح امام حسین کی ہوئی، یزید کی نہیں ہوئی۔ یزید کا تو نام و نشان مٹ گیا، امام علی مقام کی عظمت و شان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یاد رکھنا ظلم و ستم کر کے کسی امام حسین کی ہوئی، یزید کی نہیں ہوئی۔ یزید کا تو نام و نشان مٹ گیا، امام علی مقام کی عظمت و شان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یاد رکھنا ظلم و ستم کر کے کسی پر غلبہ پا لینا یہ فتح نہیں، اور حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دے دینا یہ شکست نہیں۔ تو یزید نے فتح نہیں پائی اور امام نے شکست نہیں کھائی، بلکہ عظیم الشان فتح حاصل کی امام پاک نے۔ اسی بات سے کسی نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے دوستو میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ دن جو ہوتے ہیں، مثلاً ابھی ظہر کی نماز کے بعد میں نے سارا در میں بیان کرنا اللہ رکھا فارغ کے پاس، رات کو شہادت کا مفصل بیان ہونا ہے، کل دن کو بھی جلتے ہیں رات کو بھی، تو ان دنوں میں بڑی مصروفیت ہوتی ہے، اور اب پہلے جیسی صحت نہیں رہی، پہلے جیسی ہمت نہیں رہی۔ پہلے تو 2 3 تقریریں کر لیتے تھے، اب نہیں ہو رہی۔ لیکن ہمارے محترم حاجی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، جمعہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑتے ہیں، ابھی ابھی حج و زیارت کا شرف حاصل کر کے آئے ہیں۔ جب حج کو گئے تھے اس وقت بھی مجھے بلایا تھا، میں نے تقریر کی تھی۔ اب حج سے
زیارت کر کے واپس تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ اب آپ ایک دو اعلان سن لیں اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں۔ یہ کتاب ہے سفینہ نوح حصہ 2۔ اس میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی پوری سوانح عمری، حضور کی لاڈلی بیٹی کی سوانح عمری اور حضرت عائشہ صدیقہ کے خلائق، یہ جو میں شہادت کا بیان کرتا ہوں، یہ شہادت کا تفصیلی تذکرہ میں نے اس کتاب میں لکھا۔ اس کا نام ہے شام کربلا، شہادت کے واقعات، شہادت کے بعد کے حالات اور واقعات۔ میں جو گھانچی پاڑے میں تقریریں کرتا ہوں تو وہ پچھلے سالوں کی جو تقریریں ہیں ان کو سن کر جو بہترین تقریریں ہیں ان کو انتخاب کر کے ان کے میں سیٹ تیار کر رہا ہوں۔ تو یہاں تو صرف حضرت امام علی مقام کا مختصر بیان ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو حضرت فاطمہ زہرا پر پوری تقریر جو گھانچی پاڑے میں کرتا ہوں وہ بھی کیسٹیں مل سکتی ہیں، 3 کیسٹیں۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ 3.5 گھنٹے کی تقریر 4 کیسٹوں میں ہے، اور ایک کمپنی ہے جس نے شہادت کے بعد کے واقعات کی یہ کیسٹ تیار کی ہے، جس میں شہادت کے بعد کے واقعات یہ 2 کیسٹوں میں ہیں۔ تو یہ کیسٹیں کیونکہ ایک کمپنی نے تیار کی ہیں، انہوں نے میری فوٹو بھی لگائی ہے، اور کمپنی جس چیز کو تیار کرتی ہے وہ تو بڑے اہتمام سے کرتی ہے، میں نے خود سنی ہے، بڑی اچھی تقریریں ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، بڑی گرجدار آواز ہے، اور شہادت کے بعد کے حالات اور واقعات ہیں۔ تو یہ کیسٹیں بھی آپ کو اس وقت مل سکتی ہیں، یہ کتابیں بھی مل سکتی ہیں۔ آپ حضرات سلام پڑھنے اور دعا کرنے کے بعد ان کو آپ حاصل کریں۔ دعا کرتے ہیں، یہ ایک کھڑے ہوگا، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مجھے کوئی روزی ملازمت نہیں ملتی، کوئی یہاں بڑے شیخ صاحب ہوں تو وہ مجھے ملازمت یا روزی پر لگا دیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو بھئی اگر کوئی ہو سکتا ہو تو جوان لڑکا ہے، اس کی روزی کا سلسلہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ باقی معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس سے خود تحقیق اور تسلی کرنے کی یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے تو آپ اس کو رکھ لیں، ایسا نہ ہو بعد میں کہیں گے مولوی صاحب نے کہا تھا۔ جی باقی معاملات کا میں ذمہ دار نہیں، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے۔ اچھا ہے کسی کی روزی کا سلسلہ ہو جائے، اب کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھو، اور پھر اس کے بعد یہ آپ سبھی یہ تحفے دے دیں اور پھر نماز ظہر پڑھیں۔ ہو سکے تو کل کا روزہ ضرور رکھیں، کل عاشورے کا روزہ رکھیں گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ یہ ہے کہ 2 روزے رکھ لیں، ایک روزہ اور ساتھ ملا لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ 2 روزے رکھو، تو 2 نہ ہو سکے تو 1 رکھ لو، نہیں تو 2 رکھ لو، بڑا ثواب ہے۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ دریا رواں ہے جوش میں، آنکھوں کے سامنے
سامنے پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب کر دیے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب ہو گئے شہید، شہدائے کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہر لالے سے بہا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے باوفا کو ہمارا سلام ہو، معصوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ السلام اے مصطفیٰ کے نور عین، السلام اے فاطمہ کے دل کے چین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ۔ دعا خیر، ربنا تقبل منا انک یا رب العالمین، اس مجلس کو قبول فرما، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق دے، یہ مبارک کو ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنا، یا اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ ان کے 4 بیٹے ہندوستان میں قید میں ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ان کو رہا فرمائے۔ یہ جو نوجوان لڑکا ہے جو روزی کے لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا سامان پیدا فرمائے، سب حاضرین کے رزق میں، روزی میں، مال جان اولاد میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب قبلہ اور جتنے دوسرے حضرات جنہوں نے اس پاک محفل میں حصہ لیا ہے، شریک ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں میں امن اور سلامتی قائم رکھ، یا اللہ حاسدوں کے حسد اور شر پسند لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ، فساہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار ساحل، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ، حضرت فاطمہ زہرا کی